پھر ہمیں حسد پیدا ہوتا ہے کسی کے پاس مال ہو. آج میں آپ کو دنیا کا امیر ترین ہونے کا ایک طریقہ بتانے لگا ہوں. ہونا چاہتے ہو؟ ہے نا کہ دنیا میں سب سے زیادہ امیر بن جائیں. بتاؤں؟ میدان میں بیٹھا ہوں نا, میڈیا میں میڈیا بھی دیکھ رہا ہے نا مجھے. نبی سے لے کر دے رہا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح جاگتے ہیں سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ نشور. پھر اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. پھر آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر پڑھتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے پھر آپ بستر سے اٹھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھ لیا وہ دنیا اور مافیا میں جو کچھ ہے اس سے اس کے پاس بہتر ہے. یعنی دنیا کے خزانوں سے بہتر جس نے اس کو صبح پڑھ لیا. ایک دن یہ بات میرے ذہن میں آئی. ایک بہت نیک بی بی تھی, کسی شہر سے آئی. آپ یقین جانے میرے اس دن دل میں یہ بات تھی کہ میں نا اس عورت کو نا بڑی زیادتی کرتا ہے یہ شیطان اس کے ساتھ. میں نے اس کو بولا بی بی تم نا صبح فجر کے وقت جب جاگو تو آل عمران کا رکوع لازمی پڑھا کرو. کچھ دنوں کے بعد وہ میرے پاس آئی تو وہ حاضر ہو کے پتہ کیا کہتا ہے؟ مجھے گالی دیتا ہے وہ جن. مجھے کہتا ہے سلفی تجھے یہ ہو جائے, یعنی کہ گالی ماں بہن کی دے کر کہتا ہے کہ تو نے میرا بیڑا غرق کر دیا, میری ساری طاقت ختم کر دی ہے. کہتا ہے جب یہ رکوع پڑھ لیتی ہے سارا دن میں کیا میرا پنڈت زور لگا لیتا ہے, ہم اس کے قریب نہیں جا سکتے. بچپن سے وہ اس کے ساتھ تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں, تمہیں نہیں جانتے, تمہارے جو آگے پردے ڈلے ہوئے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے. جو نبی نے فرما دیا نا کہ اس گھر سے خیر ختم نہیں ہوتی, جس کبھی خیر ختم نہیں ہوگی جس گھر میں ہاتھ دھو کر کھانا کھایا جائے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں تو مان جاؤ. ویسے خیر طلب کرتے ہو, لوگوں کو جا کر دعائیں منگواتے ہیں, مولوی صاحب ساڑھے سے دعا کرو اللہ خیر کر دے. اس گھر سے خیر کبھی ختم نہیں ہوتی جہاں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا جائے اور کھانے سے کے بعد ہاتھ دھویا جائے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پایا. اپنے برتنوں کو ڈھانپ لو, کھانے پینے چیزوں کو ڈھانپو. ہمارے سالوں سال الماریوں میں سجے ہوئے برتن, کوئی مہمان آ گیا بی بی نے دوپٹہ پکڑا پلو سے صاف کیا مہمان کے آگے, نہ دھویا نہیں, صاف ہے, الٹے رکھے ہوئے سی. سالوں سال بستر ہے, بستر آیا گئے چھٹی پہ گئے, یا جیسے پاکستان میں باہر سے لوگ آتے ہیں پھر ہمارے پاس آئیں گے جی بس پاکستان آیا ہوں, بستر پر لیٹا ہوں, صبح اٹھاؤں تو کمر میں درد ہے, تو برداشت نہیں ہو رہا, ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ درد کیوں ہے. جب اس درد کو پوچھا کھوتیا کیوں ہونا ہے, مجھے سمجھ آتی ہے نا, میں دردوں سے باتیں کر لیتا ہوں نا. تو کہتا ہے اس پر میں بیڈ میں رہتا تھا, یہ آیا ہے, میں سویا ہوا تھا, یہ میرے اوپر آ کر لیٹا تو میں نے پھر اس کو درد پہنچا دیا. یعنی کہ آپ نے فرمایا بستروں کو جھاڑا کرو. فرمایا نا کہ جب بستر پر جایا کرو تو کیا کرا کرو, ہاتھ مار لیا کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہم آتے ہیں انگڑائی لی کر کے منہ کھولا, منہ سے بھی اندر کمر سے بھی اندر, بیماری لگ گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں, یہ تمہیں بچانے کے لیے آئے ہیں, بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. آؤ فالو کرو اس کو, تمہاری ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی. امیر ہونا چاہتے ہو آل عمران کا آخری رکوع پڑھ لیا کرو صبح فجر کے وقت. پھر دیکھو اس کے فائدے کیا ہیں. جب آپ نے فرمایا کہ جو دنیا میں ہے
دنیا میں جو اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے جس نے اس رکوع کو پڑھ لیا. وہ فائدے کیا ہیں کہ جنات شیاطین تمہاری یہ ہوا سے بھاگیں گے, تمہاری خوشبو سے بھاگیں گے. ویسے بھگا کے دکھاؤ نا. لوگ کہتے ہیں نا جی گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے, حق ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیاطین کا دخول نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں سلفی صاحب 5 بچے ہیں, 5 پڑھتے ہیں سورہ بقرہ, ہم 5 کے 5 پڑھتے ہیں, پھر بھی آگ لگ رہی ہے, پھر بھی کپڑے کٹ رہے ہیں, پھر بھی یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. میں نے بولا اپنے رزق کو دیکھ لو یار, اپنے معاملات دیکھ لو, کوئی بہن بھائی کا کوئی مال تو نہیں کھا لیا, کسی بہن کا حصہ تو نہیں کھا لیا ہوا, دیکھو تو صحیح نا, کہیں نہیں. اللہ کے نبی کی بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی نا. میں بقرہ تو دور کی بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونے سے پہلے بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو شیاطین سے وہ علاقہ ہی محفوظ ہو جاتا ہے. تو میرے بھائی یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آؤ سنتوں کے اوپر آ جاؤ. یہ تمہیں نکالنے کے لیے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مصیبتوں سے. اور آج سب سے زیادہ جو مصیبت زدہ امت ہے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. چاہے افریقہ ہے, چاہے یورپ ہے, چاہے ایشیا ہے, چاہے کچھ اور ہے, جہاں مسلمان اذیت میں ہے اسی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے اصل کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.